السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام افطار منہاج کے ساتھ رمضان ٹی وی پر، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد رفیق حبیب۔ آج ہماری گفتگو ہوگی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدّ ظلہ کے عظیم علمی شاہکار قرآنی انسائکلوپیڈیا پر، اور جس میں شریک گفتگو ہوں گے محترم عمیر رضوی صاحب، محترم علامہ محمد شاہد بابر صاحب، اور پاکستان سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر ممتاز الحسن باروی صاحب، جو پرنسپل ہیں کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز منہاج یونیورسٹی لاہور کے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن مجید کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان کے شہر ملتان، جہاں پر محترم قاری بلال صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ وہ تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے پیغام افطار کا آغاز فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب محترم قاری بلال صاحب؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی جناب، تلاوت شروع فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ سبحان اللہ، حیاک اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ماشاء اللہ، جزاک اللہ محترم قاری بلال صاحب، آپ نے بہت احسن انداز میں تلاوت قرآن مجید فرمائی۔ اب اسی طرح اسی ذوق کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند شعر پیش فرمائیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد اللہ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در محمد پر ہم سب کی حاضری ہوگی آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں ہو کرم جو بندے پر تو بندہ پروری ہوگی کبریا کے جلووں سے کیا سما بندھا ہوگا کبریا کے جلووں سے کیا سما بندھا ہوگا محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب ترے محمد
عہد پر ہم سب کی حاضری ہوگی. ماشاءاللہ جزاک اللہ محترم قاری بلال صاحب، آپ نے بہت اچھے انداز میں تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول پیش فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کی عمر میں، آپ کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ اسی طرح قرآن اور صاحب قرآن کی خدمت کرتے رہیں. ناظرین محترم، آج 27 رمضان المبارک ہے، اور پچھلی رات 27ویں شب تھی رمضان المبارک کی، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کی رات قرار دیا. قرآن مجید میں ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اور اکثر مفسرین اور علماء اس طرف گئے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے. تو آج چونکہ 27 رمضان المبارک ہے، اس لیے ہم نے چاہا کہ آج کی گفتگو قرآن اور قرآن فہمی کے حوالے سے ہو. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا بنی نوع انسان کے لیے آخری کلام اور آخری پیغام ہے. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے اور ہر پہلو کے حوالے سے ہمیں ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتا ہے. قرآن نے اپنی اسی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن اس منزل کی طرف رہنمائی فرماتا ہے جو سب سے درست ہے. اور پھر اپنی ہدایت کی کاملیت اور اکملیت اور آفاقیت اور جامعیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے ارشاد فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے، کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نہ رکھ دیا ہو. قرآن مجید سے ہدایت کا نور پانے کے لیے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا اور اس میں تدبر و تفکر کرنا اشد ضروری ہے. اس کے بغیر مطلوبہ ہدایت ہمیں میسر نہیں آ سکتی. مسلمان اور مومن پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے حقوق عائد کیے ہیں ان میں سے پہلا ہے تلاوت قرآن، دوسرا ہے ادب و تعظیم قرآن، تیسرا ہے تعلیم قرآن، چوتھا ہے تدبر و تفکر قرآن، اور پانچواں ہے تعمیل قرآن، اور چھٹا ہے تبلیغ قرآن. تو لہٰذا قرآن مجید کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں ان میں سے ایک اہم حق ہے قرآن کے اندر غور و فکر کرنا اور تدبر اور تفکر کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیتے ہوئے ہمیں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا ہو گیا انہیں کہ وہ قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے. اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا افلا تتفکرون، تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے. اور پھر فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر تم تفکر کیوں نہیں کرتے. اور پھر فرمایا قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر اور تفکر کرنا یہ حکم الہی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کامل ہدایت ہمیں میسر نہیں آ سکتی. نزول قرآن سے لے کر عصر حاضر تک ہر دور میں قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر اور تفکر کا سلسلہ جاری رہا ہے. حکم الہی کی تعمیل میں ہر دور کے علماء، فقہاء، مفسرین، محققین، مجتہدین اور مجددین نے اپنی زندگیاں قرآن فہمی کے لیے صرف کر دی، اور ان قرآن کے علوم کے اندر غوطہ زن ہو کر ایسے ایسے موتی اور ایسے ایسے شاہپارے حضور کی امت کو دیے کہ قیامت تک امت ان شاہپاروں سے جو ہے ہدایت کا نور کشید کرتی رہے گی، اور طالبین ہدایت قرآن سے ہدایت پاتے رہیں گے. عصر حاضر میں
तदब्बर कुरान और तफक्कुर कुरान और कुरान फहमी के काफिला सालारों में से एक सूरज की तरह चमकता हुआ नाम, एक अजीम नाम उस शख्सियत का है जिसको हम शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के नाम से जानते हैं। वो एक मुफक्किर, एक मुहक्किक, एक मुफस्सिर और एक मुहद्दिस, एक फ़कीह, एक मुजतहिद और एक मुजद्दिद हैं, और उनका एक इल्मी शाहकार है कुरानी इंसाइक्लोपीडिया। ये उनकी 50 साला कुरान फहमी का निचोड़ है, और उन्होंने अपनी कुरान फहमी जो 50 साल के अंदर जो गर्क होकर कुरान मजीद के अंदर जो उन्होंने नतीजा अखज़ किया, वो कुरानी इंसाइक्लोपीडिया की सूरत में पूरी उम्मत के सामने रख दिया है। और इस हवाले से आज की हमारी गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू के लिए हम चलते हैं मोहतरम मोहम्मद उमैर साहब की तरफ, और उनसे गुजारिश करते हैं कि डॉक्टर साहब ने अपने कुरान मजीद का इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया, और इसके साथ जब उन्होंने तहरीक जो है उसका आगाज़ किया, उसका नाम भी मिनहाजुल कुरान रखा। तो आप कुरान और मिनहाजुल कुरान में क्या रबत देखते हैं? Bismillahirrahmanirrahim. Quran is a guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. It's His direct communication to human beings, to us. And without Quran, we cannot connect with Allah subhanahu wa ta'ala and cannot be on the right path unless we have the guidance from the Quran. So the standard that we should be using to judge any movement, any group or any organization is the Quran. And how close an organization adheres to the Quran it will determine how close they are to the truth. So with this in mind, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, and this hadith is reported in Sahih Muslim, Kitabullahi azza wa jalla huwa hablullahi man ittaba'ahu kana ala al-huda wa man tarakahu kana ala dalala. So the book of Allah, the Almighty, is actually the rope of Allah subhanahu wa ta'ala. Now a rope, the function of a rope is to hold something together, is to knit it closely, or is to support something, or is to give some assistance to something. So the rope of Allah, meaning that Allah subhanahu wa ta'ala's guidance, Allah subhanahu wa ta'ala's support, Allah subhanahu wa ta'ala's help and assistance in finding the right path. And whoever follows it will be guided, and whoever leaves it will be misguided. So it's been made clear that the standard between guidance and misguidance is the Quran. So Hazur Shaykhul Islam on 17th of October 1980, he laid the foundation of an organization which he named Minhajul Quran. Now it's clear from the name that this is an organization for the Quran, the way of the Quran or the path of the Quran. And when he was doing that, within the same year, so in 1980, he released some of his collections of the tafsir or exegesis of the Quran, and they were named Tafsir Minhajul Quran. So again, the name Quran. And then in 81, he released another book called Tasmiyat al-Quran, which is the exegesis of the Bismillah, Bismillahir Rahmanir Rahim. So, and then 1982, a large-scale public conference was held, and that was entitled Quran Conference. And then within the 80s, there was a TV program on PTV, the Pakistani TV channel, and that was again delivered by Hazur Shaykhul Islam, Dr. Muhammad Tahir al-Qadri, and that was entitled Fahm al-Quran, and it was again the exegesis of Quran and his series of lectures on the understanding of Quran. And throughout the 80s, up and down Pakistan in various areas, and then that was the beginning. There's lots of lectures of Quran delivered, lecture series delivered on the Quran. And this was the beginning. So my whole point in talking about all of these is to establish that the ruh, the spirit of Minhajul Quran is the Quran. जी अलामा साहब, आप इस हवाले से क्या फरमाएंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ज़िंदा मौजज़ा है और सबसे बड़ा मौजज़ा है। अगर किसी ने भी सरकार का ये मौजज़ा देखना हो तो कुरान पाक की ज़ियारत करे तो हुजूर का ज़िंदा मौजज़ा उसको नज़र आता है। उसकी ज़िंदा मौजज़ा होने का सबूत ये है कि आज मौजूदा दौर में हुजूर शेखुल इस्लाम ने इस उम्मत का जो टूटा हुआ रब्त
پھر سے قرآن کا پاک کے ساتھ بحال کرنے کے لیے ایک عظیم عالمگیر جد و جہد کا جب آغاز کیا تو اس کا نام منہاج القرآن کے نام سے موسوم کیا، اور اس کو اس میں قرآن کا راستہ، اور وہ بھی قرآن پاک سے ڈرائیو کیا۔ قرآن پاک میں آیت کریمہ ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تو منہاج القرآن یہ قرآن پاک سے ہی خیرات لیا ہوا نام ہے، اور منہاج کا مطلب ہے راستہ، طریقہ، اور قرآن پاک کا راستہ منہاج القرآن۔ تو اس کو اس میں بامسمہ بنانے کے لیے حضور سید شیخ الاسلام نے آپ دیکھیے کہ اس اپنی جد و جہد کا جو نام ہے اور اس عالمگیر موومنٹ کا نام منہاج القرآن رکھا۔ اب منہاج القرآن کا نام صرف رکھنے سے قرآن پاک سے رابطہ نہیں جڑ جاتا، بلکہ قرآن پاک کو حضور شیخ الاسلام نے اپنی تمام تر تحریر اور تقریر کی بنیاد بنایا۔ حضور شیخ الاسلام کی مطلب 7,000 سے زیادہ 8,000 سے زیادہ جتنے بھی خطابات ہیں، آپ کوئی بھی خطاب وہ فکریات کے حوالے سے ہو، وہ اقتصادیات کے حوالے سے ہو، وہ معاشیات کے حوالے سے ہو، وہ سیاسیات کے حوالے سے ہو، وہ عقائد کے حوالے سے ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے سے آپ کی گفتگو ہو، تو حضور شیخ الاسلام کی یہ روش رہی ہے، یہ طریقہ رہا ہے، اور یہ امتیازی خصوصیت رہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر کلمہ، ہر گفتگو کا آغاز قرآن سے کیا ہے، اس کو اپنے دعوے کو قرآن پاک سے ثابت کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کی اس وقت 600 سے زائد کتب پبلش ہو کر مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور ان کی تحریر کوئی تحریر کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ملتا جس کی ابتدا جو مصادر اصلیہ ہیں اور پھر بالخصوص قرآن پاک سے آپ نے اس کا آغاز نہ کیا ہو۔ اور ایک طویل ذخیرہ ہے جو ایک ہمارے پاس موجود ہے، آپ دیکھیے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، فہم القرآن، یہ وہ ابتدائی 80s کا دور ہے جب سڑکیں بلاک ہو جاتی تھی۔ حضور شیخ الاسلام کا ابتدائی دور تھا، منہاج القرآن کا ابتدائی دور تھا کہ جب نوجوان، بچے، بوڑھے، خواتین، مرد حضرات دنیا کا کوئی بھی اتنا انٹرسٹنگ شو وہ اتنی دلچسپی سے نہیں دیکھتے ہوں گے جتنا کہ فہم القرآن کی پذیرائی ہوئی۔ یہ قرآن پاک کا زندہ معجزہ تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضور شیخ الاسلام نے جو منہاج القرآن کے ایک جامعہ، جس کو جامعہ اسلامیہ امن جس سے گریجویٹ ہے، اور بھی جتنے منہاج القرآن کے جتنے بھی فضلاء پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، وہ جس جامعہ سے فارغ ہوئے ہیں، اس جامعہ میں جو نصاب اس وقت پڑھایا جاتا ہے، آپ دیگر مدارس بھی پڑھتے تھے، ہم دیکھا ہم نے وہاں پر قرآن پاک کے جو تعلیم ہے وہ آخری سال میں جا کر، اور وہ بھی منتخب مقامات سے کروائی جاتی تھی، اور علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے، مگر قرآن پاک سے رشتہ نہیں جڑتا تھا۔ اب ہمارے ہاں منہاج القرآن میں جو بھی فضلاء پڑھ کے آتے ہیں، جو گریجویٹس ہوتے ہیں، ان کو پہلے سال سے ہی قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کے مضامین اس کے اندر درک دیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی اور علم میں ماہر ہو نہ ہو، کم از کم وہ قرآن پاک کا جو ہے وہ لے کر جائے۔ پھر اس کو ایک تحریک کے طور پر اپنایا۔ قرآن پاک کا جو سب سے بڑا حضور شیخ الاسلام نے منہاج القرآن نے ایک تحفہ امت کو دیا ہے، وہ عرفان القرآن کا ترجمہ ہے، جو انگلش میں گلوریس قرآن ہے۔ اس کا 15 سے زائد زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جو کہ تفسیری ترجمہ ہے، جو اپنے قارئین کو ہر طرح کی تفسیر سے مستغنی کر دیتا ہے۔ اس کو محبت الہی بھی ملتی ہے ترجمہ پڑھنے سے، محبت رسول بھی ملتی ہے۔ اور پھر عرفان القرآن کے کورسز پوری دنیا میں ہم نے اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے۔ قرآن پاک ہر عام بندہ جو ہے قرآن پاک کا فیض پڑھنے کی تلاوت سے لے کر تدبر قرآن اور پھر تعمیل قرآن تک اور تبلیغ قرآن تک، گویا کہ منہاج القرآن یا تحریک منہاج القرآن کا اوڑھنا بچھونا قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کی تعلیم۔ ناظرین گرامی، ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں پاکستان لاہور سے کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کے پرنسپل محترم ڈاکٹر ممتاز الحسن باروی صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب خیریت ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ محترم ڈاکٹر صاحب، آج ہماری گفتگو چل رہی ہے قرآن اور قرآن فہمی پر، اور اس حوالے سے آج
جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے قرآنی انسائکلوپیڈیا پر. تو آپ ذرا اس حوالے سے گفتگو فرمائیے کہ قرآنی انسائکلوپیڈیا اس کا بنیادی تعارف آپ پیش کریں اور اس کے کیا امتیازات ہیں قرآن فہمی کے سلسلے میں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے یہ شرف بخشا، اور آپ کو اور آپ کے ساتھ خصوصاً علامہ شاہد بابر صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ رمضان ٹی وی کے چینل سے پیغام افطار کا پروگرام آپ نے جس کامیابی کے ساتھ چلایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. شکریہ. جہاں تک آپ نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے قرآنی انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے اور فہم قرآن کے حوالے سے آپ کا پروگرام چل رہا ہے، تو میں چند منٹ لوں گا اس قرآن پاک کی علمی شان کے حوالے سے. جی جی. جہاں تک ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جملہ حقائق کائنات اور تمام اقسام کے علوم کو جمع فرما دیا ہے. قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جو اس بات کی تائید کرتی ہیں. میں ایک آیت پڑھتا ہوں استشہاد کے طور پر. سورہ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ زمین کی تاریکی میں کوئی دانہ ایسا نہیں، کوئی تر چیز، کوئی خشک چیز ایسی نہیں جس کا ذکر جو ہے اس قرآن میں نہ پایا جاتا ہو. اس لیے آیت نے یہ فرمایا ہے کہ ما من شیء فهو فی القرآن او فیہ اصلہ، کہ کوئی شے ایسی نہیں جس کا صراحتاً اس قرآن میں ذکر نہ ہو یا اس کی اصل قرآن میں نہ ہو. اب جہاں تک اس کی اصل کا قرآن میں ہونے سے تعلق ہے تو امام سیوطی اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ ما من شیء الا یمکن استخراجہ من القرآن لمن فہمہ اللہ، کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا استخراج اس قرآن سے نہ کیا جا سکتا ہو، مگر یہ استخراج اور استنباط وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ پاک نے خاص فہم عطا کیا ہو. اس حوالے سے جب ہم اپنے اکابرین کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہر علم کا، ہر شے کا استنباط، استخراج قرآن پاک سے ممکن ہے. آپ کو علم ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ لو ضاع اکال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں اسے بھی قرآن میں سے تلاش کر لیتا ہوں. اور اگر آگے چلے ہم تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ سألتمونی عما شئتم اخبرکم فی کتاب اللہ، جس چیز سے متعلق چاہو تو مجھ سے سوال کرو، میں اللہ کی کتاب سے اس کا جواب دوں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے کہ اللہ پاک نے اس کو علم کی وہ شان عطا فرمائی ہے کہ علم کی ساری کائناتیں اس کے اندر جمع فرما دی ہیں. بے شک. کافر کے بیانات سے اب یہ نتیجہ بآسانی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کی دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی باب ایسا نہیں جس کی اصل قرآن میں ہمیں نہ ملتی ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فرمان ہے، فرماتے ہیں من اراد العلم فعلیہ بالقرآن فإن فیہ خبر الاولین والآخرین، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جائے کہ اس قرآن کے اندر اول و آخر سارے علوم کو جمع کر دیا گیا ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے لا تنقضی عجائبہ، کہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے.
اور اس کو بار بار پڑھنے سے یہ کبھی پرانی نہیں ہوگی. تو جیسے جیسے ادوار گزرتے گئے مختلف جو متلاشیان علم تھے وہ اس کے اندر غوطہ زنی کرتے رہے اور علم کے موتی سامنے لاتے رہے. اور موجودہ دور چونکہ سائنسی علوم کے عروج کا دور ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس بابت ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو سائنسی علوم بھی قرآنی علوم کے سامنے سجدہ ریز نظر آتے ہیں. یہاں پر میں شیخ الاسلام صاحب کا ایک قول کوٹ کرنا چاہوں گا. چونکہ اللہ پاک نے شیخ الاسلام صاحب کو بڑی جامع شخصیت عطا فرمائی ہے، علوم دینیہ ہوں یا علوم جدیدہ ہوں، ان کی معلومات میں وسعت بھی ہے اور بڑی گہرائی بھی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 50 سال سے زائد کا عرصہ ایک طالب علمانہ طور پر قرآن پاک کی خدمت کی ہے اور میں نے مختلف سائنسی علوم کا بھی مطالعہ کیا ہے. فرماتے ہیں میں نے ایمبریالوجی ہو، کاسمالوجی ہو، بایولوجی ہو، مائکرو بایولوجی ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایو کیمسٹری ہو، سارے علوم کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے. تو میں نے جس علم کو بھی دیکھا ہے قرآنی علوم کے سامنے اس کو سجدہ ریز ہوتے دیکھا ہے. اللہ کو جو بھی فہم عطا کیا تھا، مشہور قول ہے کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. تو ہر کوئی جو ہے اپنی اپنی اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ فہم تھی اس کی روشنی میں قرآن پاک کا مطالعہ کرتا رہا اور مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے قرآن پاک کی خدمت کرتا رہا. تو موجودہ دور میں قرآن پاک کے حوالے سے جو خدمات سر انجام دی گئیں ان میں سے ایک عظیم کارنامہ موجودہ دور کے عظیم محقق شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے قرآنی انسائکلوپیڈیا جو ہے اس کو مرتب فرمایا ہے. جہاں تک اس قرآنی انسائکلوپیڈیا کے تعارف کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، اس کی خصوصیات کے حوالے سے، تو اس کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ شیخ الاسلام صاحب کی نصف صدی سے زائد کا جو مطالعہ قرآن ہے یہ اس کا نچوڑ ہے. یہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کی ہر جلد جو ہے وہ 800 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے. تو اگر ہم اس کے صفحات کو جمع کر کے دیکھنا چاہیں تو تقریباً 7000 صفحات ہیں بڑے سائز کے، جس میں قرآن پاک کے مضامین کو بیان کیا گیا ہے. اور اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ویسے تو ان کی تعداد 5000 سے زائد بنتی ہے، لیکن اگر ہم اندازہ کرنا چاہیں تو صرف جو موضوعاتی فہرست ہے وہ 400 صفحات پر مشتمل ہے. تو اس سے بخوبی یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس انسائکلوپیڈیا کے اندر جو مضامین جمع کیے گئے ہیں ان کے اندر کس قدر وسعت پائی جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب عقائد ہوں، اعمال ہوں، اخلاق ہوں، عبادات ہوں، حقوق ہوں، واجبات، معاشرت، عدالت، تجارت، تہذیب و ثقافت، سیاست و حکومت، جس بھی پہلو سے دیکھیں انسانی زندگی کے نجی اور اجتماعی مسائل سے لے کر قومی اور بین الاقوامی مسائل تک کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس کے متعلق اس انسائکلوپیڈیا میں مضامین بیان نہ ہوئے ہو. اور پھر ان مضامین میں جو ایک خاص بات میں سمجھتا ہوں وہ جدید دور کے تقاضے اور جدید علوم کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان پہ خصوصی فوکس کیا گیا ہے. اگر اس چیز کا جائزہ لینا چاہیں، مثلا اس کی جو 3ری جلد ہے اس کے آخر میں علم کی ضرورت و اہمیت اور سائنسی حقائق پر جو مضامین قائم کیے گئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی فہرست میں سے چند مضامین کا اور موضوعات کا ذکر کرتا ہوں. اس سے اندازہ ہوگا کہ اس میں جدید علوم کے اہتمام کس قدر ہے. تو اس کے تحت مضامین جو بیان ہوئے ہیں ان کے موضوعات یہ ہیں کہ مثلا انسانی جسم میں کیمیائی ارتقاء،
حیاتیاتی ارتقاء، رحم مادر میں بچے کی تخلیق اور پرورش، اور پھر اس کی تخلیقی اور تدریجی مراحل، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رحم مادر میں انسان کو وجود کیسے ملتا ہے، نطفہ کس طرح نطفہ امشاج میں بدلتا ہے، خلیاتی تقسیم کس طرح ہوتی ہے، انڈے کی رحم مادر میں منتقلی کس طرح ہوتی ہے، نطفہ سے لے کر پیدائش تک رحم مادر سے انسان کی تخلیق کے جو 6 ارتقائی مراحل ہیں وہ کون سے ہیں، اس طرح رحم مادر میں جنس کا تعین ہے، حواس خمسہ ہے، فنگر پرنٹس کی تخلیق کی حکمت ہے، کائنات کی تخلیق کے سائنسی پہلو، زمین اور آسمان کی تخلیق کے سائنسی پہلو، علم فلکیات، نباتات، علم الحیوانات، یہ وہ موضوعات ہیں جو اس تیسری جلد میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جدید علوم کے حوالے سے مضامین کا کس قدر اس کے اندر اہتمام کیا گیا ہے۔ اس طرح پھر اس کی جو باقی جلدیں ہیں اس میں آپ امن اور محبت کے حوالے سے، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، حکومت و سیاست، قانون اور معیشت کے حوالے سے مختلف مضامین کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک اس انسائکلوپیڈیا کے اندر ان موضوعات کو سمیٹنے کا اہتمام کیا گیا ہے تو اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ایک مضمون سے متعلق پورے قرآن پاک میں جتنی بھی آیات تھیں ان تمام آیات کا احاطہ اس طرح کیا گیا ہے کہ ان کا عربی متن بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، سورت کا نام اور نمبر بھی ہے، آیت کا نمبر بھی ہے، ساری چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ مارکیٹ میں مضامین قرآن کے حوالے سے جو مختلف مجموعے پائے جاتے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان میں یہ ساری چیزیں یکجا دکھائی نہیں دیتی، کہیں صرف اردو ترجمہ ہے، کسی جگہ ایک مضمون کو بیان کر کے چند ایک آیات بیان کر دی گئی ہیں، اس طرح مکمل طور پر احاطہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تو اس کی ایک خاص بات تو یہ ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور اہتمام کیا گیا ہے، خاص طور پر اس کی جو آخری 3 جلدیں ہیں اس میں الفاظ قرآنی کے ایک جامع اشاریہ تیار کیا گیا ہے، جس میں قرآن مجید کے الفاظ کو حروف تہجی کے اعتبار سے نظم دیا گیا ہے، اور پھر ہر حرف سے شروع ہونے والے تمام الفاظ کو ترتیب کے ساتھ درج کر دیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو عربی زبان کے اندر مہارت نہیں رکھتا تو وہ آسانی کے ساتھ قرآن پاک کے جس لفظ کے معنی کو جاننا چاہے تو اس کے مادہ اشتقاق میں گئے بغیر، اس کے روٹ ورڈز کو دیکھے بغیر وہ قرآن پاک کے اس لفظ کو تلاش کرنا چاہے حروف تہجی کی ترتیب سے تلاش کر لیتا ہے اور اس کے معنی تک اس کو رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو اس کے اندر ایک خاص اہتمام ہمیں اور دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ اس میں اس چیز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ کون سا لفظ پورے قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے اور کن کن آیات میں آیا ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآنی انسائکلوپیڈیا کی جو خصوصیت ہے، اس سے جو علماء اور محققین ہیں ان کے لیے بھی جتنا یہ مفید ہے اور دلچسپی کا باعث ہے، مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے جو ایکسپرٹس ہیں، متخصصین ہیں، ان کے لیے بھی یہ اتنی ہی دلچسپی کا باعث ہے اور مفید ہے، اور ایک جو عام سطح کا آدمی ہے اس کے لیے بھی یہ اتنی ہی دلچسپی کا باعث ہے اور مفید ہے کہ اس کو اسے سمجھنے کے لیے کسی عربی زبان میں زیادہ گہرائی ہونا یا معلومات کا ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے یہ ایک عام آدمی کے لیے بھی اور مختلف علوم کے ماہرین کے لیے بھی اور جو عربی زبان کے اندر جو قرآن و حدیث میں متخصصین ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے برابر کی دلچسپی کا باعث ہے اور ہر ایک کے لیے مفید ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ممتاز الحسن باروی صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اور
انتہائی آسن انداز میں قرآنی انسائکلوپیڈیا جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے تیار کیا ہے اس پر روشنی ڈالی، اور آپ نے یہ واضح کیا کہ یہ انسائکلوپیڈیا نہ صرف علماء اور محققین کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص، سوسائٹی کا ہر ممبر، خواہ اس کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو، وہ قرآن کے نور سے ہدایت پانے کے لیے وہ اس انسائکلوپیڈیا سے کسب فیض کر سکتا ہے۔ اب دوبارہ چلتے ہیں محترم عمیر صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بات ہوئی قرآن مجید کے اندر تدبر کی اور تفکر کی، اور اس تدبر اور تفکر کی عملی تصویر یہ انسائکلوپیڈیا ہے، اس حوالے سے مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ Allah subhanahu wa ta'ala sent down the book to guide us, and nowhere does it say in the Quran that it should only be the Quranic scholars who will interpret this book and who will think about this book. For each and every person. It's for everyone. It's guidance for everyone, and it's for people as well as the people who believe in Allah subhanahu wa ta'ala and who are fearful of Allah subhanahu wa ta'ala as well. So it's for everyone. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah As-Sad, كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. And this is a blessed book that we have revealed to you, so that the wise may ponder over its verses and seek direction and guidance. So the people who are looking for direction in the world, so the people who are contemplating the world already, people who are wise, people who have that capacity to absorb things and to reflect on those things, this book is for them to seek guidance from as well. Then in another ayah in Surah Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala says, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. So do they not think over the Quran, or are their hearts locked? So if your hearts are locked, you're not receiving any guidance. Therefore, what that Allah subhanahu wa ta'ala is equating that with is you are not contemplating on the Quran. So if you're not contemplating on the Quran, you're not going to get any guidance in your heart. So how do we do that? So we've established that we need to think over the Quran. We've established the fact that we need to be pondering over the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Well, how do we do that? Because there's a need to motivate the people in general, and then particularly the educational classes, because at the moment, this time period, the modern society that we're going through, there's a lot of emphasis on education. There's a lot of emphasis on information. The time we are living in, where information is actually where people are making money. Look at Google, for example. I mean, one of the biggest businesses in the world, they're trading in information. So information is the key thing. So how do we motivate those people who are dealing in that sort of thing to come to the Quran? Because not everybody is an Arabic linguist. Not everybody will understand the language. So to this end, there was a need. So there's a need to present the Quran in such a way so that it becomes a attraction for other people in a thematic manner, in an organization that the subject matter is presented in such a way that the modern needs are being addressed in that. Because not everybody will be able to read through the whole Quran with the meaning, with knowing the Arabic language. And this need was addressed by Huzur Shaykh al-Islam, Dr. Muhammad Tahir al-Qadri, in the way of the Quranic Encyclopedia. Now it's available in both languages, English and Urdu, and the reason for that is majority of the Muslim Ummah does not speak Arabic. Majority of the Muslim Ummah may be able to read the language, but they're not able to understand the language unless they've studied for years and years and years. And not everybody can do that. I mean, everybody has different walks of life. So for this reason, the Quranic Encyclopedia is a very important part, because it removes all the barriers. So it removes the barriers of language. So if you don't understand Arabic, doesn't matter, Urdu and English are available to you. I mean, majority of the world now understands and speaks the language of English. So that's a point to make here. So it's a guidance for every era. So Quran is a guidance for every era, and every society, there's always going to be something they will find in the Quran. So this is why, as Allama Sahab was mentioning, Dr. Mumtaz was mentioning, that there are topics of interest for everybody, whether you're an economist, whether you are an educator, whether you are a banker, whether you are a doctor, whether you are a scientist, any walk of life, all of those topics are within the Quran. So if you want to understand what the Quran says about those particular topics, then there's no need for you to go through the Quran and learn the whole language. There's something available for you now. There's a Quranic Encyclopedia. So
it helps you to contemplate, it helps you to unlock some of those things within the Quran. And I think it meets the needs of and demands of the current time and of current requirements. تھینک یو ویری مچ بردر عمیر. ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, چلتے ہیں ایک بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.